اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 87 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الاعلیٰ جو 19 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ اس صورت شریفہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: شروع اللہ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ تسبیح کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عالی شان کے اسم مبارک کی، وہ جس نے تخلیق فرمائی اور درست بنایا، وہی جس نے دائرہ کار مقرر کیا پھر رہنمائی فرما دی، وہ جس نے سرسبز و شاداب چارہ نکالا اور پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ ضرور ہم پڑھائیں گے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نہیں بھولیں گے سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور چھپے ہوئے کو بھی، اور ہم ضرور آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانی کا راستہ۔ بس نصیحت کیجئے جہاں تک نصیحت کا کرنا فائدہ مند۔ نصیحت اخذ کرے گا وہ جو ڈرتا ہو اور اس سے بچ کر نکلے گا وہ شخص جو انتہائی بد نصیب ہے۔ وہ داخل ہوگا بڑی زبردست آگ میں، اور پھر اس میں نہ ہی وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ کر لیا، نام لیا اپنے رب کا، ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، پھر نماز ادا کی۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت وہ کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہی مضمون اس کے پہلے کے صحیفوں میں بھی درج تھا، وہ صحیفے جو حضرات ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس صورت شریفہ کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ مصحف مبارک میں جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا نمبر 87 ہے، 87، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8واں ہے۔ اس کا معنی یہ کہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں اس صورت شریفہ کا شمار
ہوتا ہے۔ اور پھر سنقرئک فلا تنسیٰ جو ہے وہ خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ صورت شریفہ ان صورتوں میں شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بالکل شروع میں نازل فرمائی گئی۔ جب اس آیت پر اللہ پاک پہنچائیں گے انشاءاللہ کچھ بات وہاں عرض کریں گے۔ علماء نے لکھا کہ مستحب یہ ہے، مستحب جب اس صورت شریفہ کو پڑھا جائے تو سبح اسم ربک الاعلیٰ پہ رک کر سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے خارج از نماز میں، نماز کے باہر ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے بھی سوچا تھا انشاءاللہ کہ اس پر رک کر میں سبحان ربی الاعلیٰ کہوں گا، لیکن پھر تلاوت میں نے اگلی آیت سے ملا لیا اور وہ استحباب کا کام، مستحب کام چھوڑ گیا۔ مستحب ان اعمال کو کہا جاتا ہے جو پسندیدہ ہوتے ہیں اور ان کو کرنے کی آدمی نے عادت ڈالنا چاہیے، اسی کو بعض اس میں کم زیادہ کر کے نفل بھی کہا جاتا ہے، لیکن اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتی۔ لیکن کسی مستحب کام کو اگر خدا نخواستہ کوئی نہ کرے تو اس پر نکیر نہیں کی جا سکتی اور اس پر ضد نہیں کی جا سکتی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ استحبابی کاموں پر ضد کرنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ ایک آپشنل کام ہے، اس کی مرضیات پہ چھوڑا ہے۔ وہ اگر کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو جس عمل پر کوئی گناہ نہیں ہے اس پر ہم ضد کرنے والے کون ہیں؟ ہمیں سختی ان اعمال پہ کرنی چاہیے جس کے نہ کرنے پر گناہ ہو، اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ آدمی کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اب سب سے پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ جو ہے، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اس کا ترجمہ آپ کے خیال ہمارے علماء نے اس کے بڑے الگ الگ ترجمے کیے۔ موقع نہیں کہ میں دو چار پانچ ترجمے آپ کو سناؤں، فلاں نے ایسا کیا، ڈھکا نے ایسا کیا۔ تسبیح کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب عالی شان کے نام کی۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کو رکھو۔ اسی طرح جب سورہ واقعہ کی آیت شریفہ فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بیان کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے۔ جب سورہ واقعہ کی وہ صورت شریفہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح اپنی رکوع میں رکھو۔ تو رکوع اور سجدے کی دونوں تسبیحات جو ہیں وہ سورہ واقعہ کی آیت شریفہ اور سورہ اعلیٰ کی اس پہلی آیت شریفہ کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اس آیت شریفہ میں جو حکم ہے اور اس کے بعد پھر الذی کہہ کے اللہ کی صفات کا تذکرہ، انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ اس پہلی آیت میں جو حکم ہے وہ ہمارے آپ کی پوری امت مسلمہ کے سمجھنے کے لیے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اس کے منفی پہلوؤں سے بچنے کا انتہائی اہتمام کرنے کی کوشش کرنے کی۔ اس لیے کچھ باتیں سبح اسم ربک الاعلیٰ پہ عرض کرتے ہیں۔ تسبیح بیان کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رب کے اسم مبارک کی، اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے عالی شان، سب سے بلند برتر ہے۔ لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے اس سے ابھی بحث نہیں۔ اس کی روشنی میں مفسرین نے جو الگ الگ باتیں تحریر فرمائی اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے اسماء مبارک، اس کے نام، خود رب نے فرمایا لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، حسین اور خوبصورت نام ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، پیارے پیارے نام ہیں، فادعوہ بہا، اس اللہ کو اسی ناموں سے، انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ اللہ عز و جل کے جو اسماء مبارکہ قرآن میں آئے ہیں
یا جن اسماء مبارکہ کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے، انہی ناموں سے اللہ کو یاد کیا جائے، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ کے لیے کوئی نیا نام رکھنے کی کوشش نہ کی جائے، گناہ کا مرتکب۔ ایک بات، دوسرے اس کے نام کی عظمت کا خیال رکھا جائے، وہ عظمتوں والا اللہ، اس کے جیسا کوئی عظمتوں والا نہیں، اس کے جیسا بلند و بالا کسی کے ذات نہیں ہو سکتا۔ اس کے اسم مبارک کی عظمت کا خیال رکھا جائے تو نام لیتے وقت دل پر بھی اس کا اثر ہو کہ میں اللہ عظمت والے کا نام لے رہا ہوں۔ اس کے نام کا جتنا اثر قلب پر پڑے گا انشاءاللہ قلب اتنا رب کائنات کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ میں نے ایک واقعہ کسی وقت میں آپ کو سنایا تھا، دوبارہ سنا دے میں نے کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ان کو مسیح جو ان کا لقب ہے، قرآن کا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح خود قرآن نے بھی کہا، تو یہ لقب ہے ان کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے مسلسل سفر فرمایا۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، سفر کرنے والا، اور ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے چھو لینے والا۔ آپ کے چھو لینے سے اللہ پاک مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اس لیے مسیح۔ اور دوسرا مسلسل سیاحت، مسلسل سفر فرمایا آپ نے، بہت تھوڑی سی اونٹ پائی، تشریف کہیں لے جا رہے تھے اور دیکھا دور ایک شخص نے ایک آدمی کی جیب میں سے پیسے نکالے لے کے بھگ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اس کو پکڑ لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس کو پکڑ لیا۔ چور بھاگ رہا ہے تو نبی کیسے چھوڑ سکتا ہے، اس کو پکڑ لیا حضرت نے، اور کہنے لگے کیا کرتے، چوری کرتے؟ اس شخص نے، اس چور نے، جس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے جیب سے، اس کے کپڑے سے، اس کی کوئی چیز، پیسہ جو بھی ہو، اس وقت کا سکہ وہ نکالا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تم نے چوری کی، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ نے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس نے چوری کی تھی اور آپ نے اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا؟ فرمایا ہاں، اس نے اللہ کا نام لے لیا اور اللہ کے نام پر اس نے اپنی برات کا اظہار کیا۔ عیسیٰ کے لیے اللہ کا نام سچا ہے، عیسیٰ کی آنکھیں جھوٹی ہے۔ میں اللہ کے نام کے مقابلے میں اپنی آنکھوں تو ترجیح نہیں دے سکتا، میرے نزدیک قابل تعظیم میرے اللہ کا نام ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی آئے کہ ہم حق پر ہوں، 100% حق پر ہوں، اور اس کے بعد کوئی شخص ظلم کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، لیکن اس کے بعد وہ اللہ کے نام کو اس میں استعمال کر لے اور اللہ کے نام کی عظمت کے لیے پیچھے ہٹ جائے، اس کی برکتیں دیکھیں اللہ کے نام کے اوپر۔ اب اس آیت شریفہ کے احکام میں بطور خاص صاحب معارف حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی، جو بروسی ملک کے مفتی اعظم ہیں، ان کے والد محترم، انہوں نے اس آیت شریفہ کی روشنی میں لکھا کہ جو نام لوگوں کے اللہ کے نام کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الصمد، عبد الخالق، عبد القدوس، انہوں نے فرمایا ان ناموں کو بغیر عبد لگائے ہوئے صرف عبد القدوس کو قدوس کہنا، عبد الرحمن کو رحمان کہنا، عبد الغفار کو غفار کہنا، انہوں نے فرمایا یہ اللہ کے نام کی توہین ہے اور سخت گناہ، اور فرمایا یہ وہ گناہ حضرت مفتی صاحب نے خود ہی لکھا، یہ وہ گناہ بے لذت ہے جس میں امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ
شامل ہے، کیا پڑھا لکھا، کیا بغیر پڑھا لکھا، اور کیا دیندار اور کیا بے دین، سب لوگ اتنی یعنی شارٹ کٹ کی عادت ہو گئی ہے کہ جو نام عبد سے رکھے گئے ہیں اس میں عبد بولنے میں اس کی زبان گھس جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ساری دن اور رات بکواس کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں گھستی، صرف اللہ کے نام کے ساتھ بے ادبی کرتے وقت اس کو خیال نہیں آتا۔ حضرت نے سختی سے لکھا ہے کہ سخت گناہ ہے یہ کہ جن ناموں کو اللہ کے اسم مبارک پر رکھا جائے اس کو بغیر عبد کے اس کا استعمال کیا جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ اس کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، حدیث شریف، یہ دونوں نام بہت پسند ہیں۔ میں ابھی ہمارے حلقے میں ہمارے قریبی ساتھی، ان کا نام عبد المعبود ہے، کتنا پیارا نام ہے عبد المعبود۔ ایک ساتھی ان کا تذکرہ کر رہے تھے، 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے ان کو معبود بھائی معبود بھائی، خون کھول گیا۔ ان کا کیا کرتے ہو بھائی، تم کو خیال ہے اس عبد المعبود کو جو معبود کا بندہ ہے اس کو معبود کہتے ہو؟ کیا کسی کا نام عبداللہ ہو تو اس کو تم اللہ کہو گے؟ یہ کہہ سکتا ہے؟ اس کا خیال رکھیں کہ اسماء مبارکہ کہ اسماء الہی کے نام پر جن لوگوں کے نام ہیں ان کا نام پورا لینے کی عادت ڈالیں۔ اگر عبد کو ہٹا کر، اب علماء نے اس میں 2 حصے کیے ہیں، بعض لوگ مجھے تفسیر کا وہ حصہ بتائیں گے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو بغیر عبد کے لیا جا سکتا ہے، وہ نام جو اللہ کے بھی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آتے ہیں۔ یہ سوال یہ ہے ہم کو اتنا یاد رہے گا کیا؟ تو زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ جو نام اللہ کے ناموں پر ہوں ان سب کے ساتھ عبد لگانے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ اس طرح پورا نام لینے کا اجر اور ثواب الگ سے ملے گا۔ اس لیے کہ جس کام کے نہ کرنے پر گناہ ہے، جیسے اگر اس کو عبد کے ساتھ نہ استعمال کریں، بعض علماء نے بغیر عبد کے اللہ کے ناموں کو آدمیوں کے ناموں پر چشمہ کرنے کو حرام قرار دیا۔ ظاہر ہے جب گناہ ہے تو آدمی جب پورا نام لے گا تو اس کو اس کا اجر اور ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اچھا خاصا ایک آدمی کا نام ہے، اس کو عبد کے ساتھ کہا، نام بھی لیا، ثواب بھی مل گیا۔ تیسرے، اللہ کے نام کے ساتھ کسی طرح کی بے ادبی نہ کی جائے، کسی طرح۔ دیکھیے کچھ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ بہت بڑا معاشرہ مسلمانوں کا اب قرآن حدیث سننے کو تیار ہی نہیں ہے بیچارے۔ انہوں نے تو تھوڑی بہت نماز اور روزہ سیکھ لیا، ان کو لگتا ہے پورے دیندار ہو گئے، اور باقی تو سارا دن اپنے آپ ہی چلے گئے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے ایک لڑکے کا تذکرہ کیا، یہ بڑے حاجی نمازی ماشاءاللہ بہت ذمہ دار آدمی، اور جس لڑکے کا تذکرہ کیا میرے سامنے، وہ لڑکا جو تھا وہ گرد کا عادی تھا، گرد جیسی نجس ناپاک، اللہ تعالیٰ پوری امت کو حفاظت میں رکھے۔ اس لڑکے کا پہچان بتانے کے لیے اس نے اس لفظ گرد کے ساتھ اللہ کا نام بغیر تکلف کے استعمال کر لیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہے گرد جیسی ناپاک اور نجس چیز، اور اس کے ساتھ تم اللہ کا نام استعمال کرتا؟ ارے توبہ کرو، یہ کون سا گناہ ہے کبیرہ ہے میں بتا نہیں سکتا۔ ناپاک اور نجس اور حرام چیز کے ساتھ تم اللہ کا اسم مبارک استعمال کرتے ہو۔ اس نے گرد کے ساتھ اللہ کا نام اس طرح استعمال کیا جیسے ہم عبداللہ بولتے ہیں اس وزن کا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا عام طور سے لوگ بولتے ہیں گرد استعمال کرنے والوں کو۔ میں نے کہا لوگوں کی زبان پکڑو، یہ وہ عمومی گناہ ہے جس کو امت گناہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کھلا ہوا شد حرام ہے کہ اللہ کے نام کی بے ادبی کی جائے۔ اسی طرح کسی شخص سے بہت زیادہ آدمی بعض اتنے خبیث الفطرت ہوتے ہیں وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے، ان کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کو پریشان کرنا۔ اب اس کے طرف سے لوگ تسلی دیتے ہیں بھائی اب جانے دو، اس کو پیچھے چھوڑ دو، وہ کسی کے قابو کا نہیں ہے، تو اس کو کیا بولتے معلوم ہے؟ ارے ننگے انسان سے تو، اب ننگے انسان سے آپ کو کہنا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان بھی ڈرتا ہے،
لیکن وہاں بجائے شیطان کے وہ اللہ کا اسم مبارک استعمال کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ ڈرنے کے لیے، خوف کے لیے اللہ کا نام، اللہ کسی سے ڈر سکتا ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے، بلا تکلف بولا جاتا ہے یہ جملہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں، اپنے معاشرے کا خیال رکھیں، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ جہاں یہ گناہ کے لوگ مرتکب ہو رہے ہیں فوراً ٹوکیے۔ کوئی ہم سے ناراض بھی ہو جاتا تو ہماری بلا سے، ہمارے رب کی عظمت کے لیے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، ہمارے لیے انشاءاللہ یہ ایسا جو ثواب کا کام ہوگا، اس کا جیسے کو کیا دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کیا جہاں نہیں ہوئی میرے کو ٹوک دیتے ہو مولانا؟ ٹوکنے کی چیز ہے، ہر جگہ اپنے منہ میں منہ کی ڈال رکھنے سے کام نہیں چلتا، جہاں بولنا ہے وہاں بولو، ہمیشہ منہ بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں۔ پھر علماء نے لکھا ایسی مجلسیں جہاں ایسے بےہودہ لوگ ہوں، اگر اللہ کا اسم مبارک لے لیا جائے تو لوگ اس کی توہین پر آ جائیں، وہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے یہ نالائق ہیں، جاہل ہیں، مشرک ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں نا آپ کیسے کیسے کتے اور کتیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کوئی مجلس ہو جو اللہ کی نام کی گستاخی کر سکتے ہوں، ان کے سامنے اللہ کا نام لے، اللہ کی عظمت، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ عالی شان ہے۔ اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن پوری صورت شریفہ کئی نئے مضامین۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے تخلیق فرمائی، جو خالق ہے۔ فسوی جو ہے، سوا کا جو ہے تو سبھی سے بنا، اس کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور جو جسم اور جسامت اس کے لیے ضروری تھا ویسی اس کو جسامت عطا فرمائی۔ اس لیے آپ کا خادم اس کا ترجمہ کرتا ہے، جس نے پیدا کیا، تخلیق فرمائی اور نو کو پلک سدھار دیا۔ انسان کو اتنا حسین بنایا، جانوروں کو جیسا، درختوں کو ایک ڈیزائن دیا، پہاڑوں کو ایک ڈیزائن، ہر چیز کا خالق وہ، یہ خوب سمجھ لو۔ اس کی صفت تخلیق ایسی ہے، اس کا پیدا کرنے کی شان ایسی ہے۔ اس پیدا کرنے میں آدمی بنانا، ہم بھی تو بناتے ہیں۔ انسان کی کسی چیز کے بنانے اور اللہ کے کسی چیز کو بنانے میں جو سب سے بڑا فرق ہے، اس کو یاد رکھو، انشاءاللہ زندگی بھر ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کو کسی چیز، انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کو کچھ بنانے کے لیے پہلے کچھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر کچھ کے کچھ بنا سکتے ہیں کیا؟ بغیر کچھ کے تم کچھ بنا سکتے ہو کیا؟ بنا سکتے ہو؟ شربت بنانا ہے، شکر اور پانی چاہیے نا، مکان بنانا ہے، مٹیریل چاہیے، فرنیچر بنانا ہے، لکڑی چاہیے، فلاں چیز بنانا ہے۔ انسان اتنا مجبور محض ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی چیز اگر اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں بنانا چاہے تو اس کو سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے جو اللہ نے پہلے سے بنا کے اس کو فراہم فرما دی ہے۔ اللہ کی ان چیزوں کو استعمال کیے بغیر، یا آپ غور کرنا، آج رات بھر غور، جب تک بستر پہ نیند نہ آئے غور کرتے رہنا مولانا نے کیا بولا۔ انسان کوئی چیز بغیر کسی مادے کے استعمال کیے ہوئے نہیں بنا سکتا۔ اس کو کاغذ کا پھول بھی بنانا ہے تو اس کے لیے ایک کاغذ لگے گا، اس کو ایک اخبار لگے گا، اس کو کاٹ کے بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا رب وہ ایسا خالق ہے کہ وہ بناتا ہے بغیر کسی کی چیز کے، وہ چیزوں کو بناتا ہے۔ ہر چیز کی تخلیق فقط اپنے امر سے کرتا ہے، اپنے حکم سے کرتا ہے۔ میرے اللہ کو کچھ بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کچھ بنانا چاہتی ہے تو وہ بغیر کچھ اس چیز کے استعمال کی جس کو اللہ نے پہلے سے بنا کر اس کو دیا ہے، کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتی۔ آپ بتائیے، الخالق اور ایک دوسرے عبد الخالق کو، خالق بھائی کو اچھا ہے یہ۔ خالق وہ ہے جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنایا ہے، جس نے جو بغیر کسی چیز کے ساری کائنات کو اس نے تخلیق فرمایا، وہ خالق ہے۔ اور مخلوق وہ ہے
جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا ہی نہیں. تو فرمایا الذی خلق فسوى، وہ جس نے تخلیق فرمایا، نو کو پلک سدھار دیے. والذی قدر فہدی، وہ جس نے تقدیر بنائی اور رہنمائی فرمائی. قدر کا لفظ جو ہے تقدیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے کئی معنی، عزت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں پر جو لفظ ہے وہ تقدیر بنائی اور پھر اس کی رہنمائی. جیسے قرآن میں سورہ تبارک الذی میں فرمایا، سورہ فرقان میں فرمایا کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. خلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک تقدیر بنائی ہے، ایک تقدیر مقرر کر دی. یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کہتے ہیں جس چیز کے لیے اس کو اللہ، ایک تقدیر وہ ہے جو ہماری تقدیر لکھی ہے، اس کو بھی تقدیر کہتے ہیں. یہاں تقدیر سے مراد وہ ہے جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. فرمایا والذی قدر، وہ جس نے اس کا دائرہ کار مقرر کر دیا. فہدا، اور پھر اس کی رہنمائی فرما دی. اس آیت شریفہ کی روشنی میں کیا عرض کریں. اس نے ہر چیز کا، جس چیز کو بھی پیدا کیا کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. مجھے اور آپ کو کائے کے لیے پیدا کیا؟ کھاؤ موج کرو، ٹانگ پسار کے چلے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم کو پیدا کرنے کا مقصد اس کی عبادت، اور پھر اس عبادت کو سکھانے کے لیے فہدا، اس نے ہماری رہنمائی فرما دی. نبیوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائی. ہم چونکہ الحمدللہ اشرف المخلوقات ہمیں بنایا، ہمارے لیے اتنا زبردست انتظام کیا کہ جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد پر وہ اس مقصد کو پورا کیسا کرے اس کی رہنمائی فرما دی. انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ عبادت کر کے پوری زندگی اپنی عبادت کیسے بنائے گا، اس کو سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں. اور پھر یہ ان تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اسکولیں ہیں، کالجز ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ایک سے ایک. اچھا مجھے آپ بتائیے، ہمارا انجینئر جس نے بی سول کیا ہے، اس نے مکان بنانا سیکھا کالج میں جا کر، بی کی ڈگری لے کر آیا، خوبصورت مکان بنا. اور شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، اس نے کس اسکول میں سیکھا؟ شہد کی مکھی کا کہاں پر اسکول ہے، کہاں کالج ہے؟ بے جو اپنا گھونسلہ بناتی ہے اتنا خوبصورت، اس نے گھونسلہ بنانے کا فن کہاں سیکھا؟ یہ ہے ہر چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو اس کی تعلیم سے سکھا دی. یہ ہے فہدا. یہ ہدایت وہ ہے جو ہر مخلوق کے لیے عام ہے کہ جس مخلوق کو جس مقصود کے لیے پیدا کیا ہے اس کو علم عطا فرما دیا. فقدرہ والذی قدر فہدا، جس نے دائرہ کار مقرر کیا پھر رہنمائی فرما دی کہ اس دائرہ کار میں تو نے کیسے کام کرنا ہے. سورج کو پیدا کیا اور سورج کو سکھا دیا کہ تجھ کو کیسے کب کہاں سے طلوع ہونا ہے، کہاں غروب ہونا ہے. والذی اخرج المرعى هو اللہ. جس مرعا کہتے ہیں، مرعا اصل لفظ جو اس کا مطلب ہوتا ہے چراگاہ، یہاں اس کا ترجمہ چارہ. چارہ کیسا ہوتا ہے؟ عام طور سے سرسبز و شاداب ہوتا ہے، سبز ہرا چارہ عام طور سے. اب کچھ چارے جو ہوتے ہیں کچھ الگ الگ قسم کے، اب تو ریڈی میڈ چارے آنے لگے، اس میں ماننے کیسی مہک اور کیسی بدبو اور کیا کیا. اس میں عام طور سے چارہ جو اللہ نے زمین سے نکالا وہ عموماً 99% چارہ ہرا ہوتا ہے. اس لیے بعض علماء اس کا ترجمہ کہ جس نے سرسبز چارہ نکالا، اس لیے کہ بعد کی آیت ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ. یہ سرسبز و شاداب چارہ جو تھا، اور پھر اسی کو بعد میں اللہ نے اپنی قدرتوں سے اس کے مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے اس کو سیاہ کچرا بنا دیا، سیاہ کوڑا بنا دیا. علماء فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں انسان کے لیے سبق ہے کہ آج یہ دنیا جیسے سرسبز و شاداب نظر آ رہی ہے، آنے والے کل میں یہ دنیا بھی
اسی طرح خشک ہو کے تو اس سے چھوٹ جائے گی جیسے ہرے بھرے چارے کو اس نے خشک کر کے کوڑے میں تبدیل کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ضرور ہم پڑھائیں گے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ آیت شریف، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ صورت شریفہ 8ویں نمبر کی ہے نزول کے، یعنی بالکل اول نازل ہونے والی صورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی ہوتا شروع میں، یہ مضمون اس طرح کا قرآن شریف میں ہم کو 3 جگہ دکھائی پڑتا ہے۔ ایک تو یہاں ہم پڑھائیں گے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ جس کو اللہ پڑھائے اس کا کیا علم ہو۔ وہ بہت ہی جاہل ہیں وہ لوگ جو انبیاء کے علوم کے اوپر بیرومیٹر لگانے کی کوشش کریں۔ جس کو اللہ پڑھائے اس کے علم کو تم ناپ سکتے ہو؟ ارے دنیا کے پڑھائے ہوئے لوگوں کے علموں کو ناپو، اس کو پرکھو، اس کی کیا ڈگری ہے اور کیا ہے۔ جس کو اللہ نے پڑھایا، جو العلیم العالم علام الغیوب ہے، وہ جس کو پڑھائے اس کے علم کو کیا کوئی معلوم کر سکتا۔ اس لیے اپنے نبی سے فرمایا ہم پڑھائیں گے تمہیں۔ اور اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، امی لفظ جو استعمال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں سورۃ الاعراف میں اور سورہ جمعہ وغیرہ میں بھی، تو امی کا لفظ عام طور سے لوگ ترجمہ کرتے بے پڑھا لکھا۔ اچھا امی کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو امی کا مطلب بے پڑھا لکھا لغت کے اعتبار سے۔ لیکن کوئی لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے اس کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت نے امی کا ترجمہ بڑا پیارا کیا، وہ جس کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا۔ دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی عالم ہوں فاضل ہوں، کوئی کسی درجے کا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے نا، کوئی پڑھاتا ہے۔ لیکن اپنے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رکھی کہ اللہ کے سوا، اس لیے کہ جس سے علم حاصل کیا جائے یہ خیال رہے استاد جو ہوگا اس کا درجہ ہمیشہ شاگرد سے اونچا ہوگا۔ استاد کا درجہ ہمارے ہاں یہ جو علوم جدیدیہ ہے نا، جدید علوم جو ہیں، انہوں نے استاد کے ادب کو بے ادبی سے بدل دیا۔ استاد کا سلیقے سے نام بھی لینا نہیں آتا، اس کے عیوب کے ساتھ اساتذہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ علم دین کے سیکھنے والے اساتذہ کتنے ادب اور احترام سے اپنے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت، مولانا، فلاں، ڈھکام۔ اس کے بعد صاحب، اور اگر وفات پا گئے تو رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بولتے ہیں الحمدللہ۔ اب بولنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے ہم کو علم سکھایا اس نے ہم پر احسان کیا۔ ہمارے والدین کے ذریعے اللہ نے ہم کو اس زمین پر لے آیا، اور اس ہمارے استاد نے احسان کر کے ہم کو زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ یہ ہمارے استاد کا ہم پر احسان ہے۔ ظاہر ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ احسان اس کا ہوتا ہے شاگرد پر۔ میرے نبی پر میرے سوا کسی کا احسان میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میں نے اس ذات کو جس کا درجہ اپنے بعد سب سے بلند ترین رکھا ہے، اس سے اوپر کسی کا درجہ کیسے ہوگا؟ اس لیے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی نہیں۔ ایک بات دوسرے علماء نے فرمایا کہ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو ایسا لگتا کہ جبریل کا پڑھنا بند ہوگا اور کہیں کوئی لفظ میرے ذہن سے نکل نہ جائے، محو نہ ہو جائے، تو آپ اس کو دوبارہ دہرایا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا 3 جگہ یہ مضمون، ایک یہاں ہے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے نزول کے وقت اس کو اخذ کرنے کے لیے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ من قبل ان يقضى الیہ وحیہ، اس سے پہلے کہ وحی کا اترنا پورا ہو جائے اس کو یاد کرنے میں، اس کو پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیے، اور دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور تیسرا مقام جو وہ سورہ قیامہ کا ہے، جہاں ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان مقدس کو اس لیے حرکت نہ دیجیے کہ آپ اس قرآن کو جلدی یاد فرما لیں گے،
اس کو جمع کرنا یعنی اس کو یاد کروا دینا اور اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمے۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، اس کو یاد بھی ہم کرائیں گے، اس کو پڑھوا بھی ہم دیں گے۔ ثم ان، جب ہم قرآن یعنی جبریل جب قرآن پڑھیں فاتبع قرآنا، اس کو آپ سماعت فرمائیے۔ ثم ان علینا بیانا، اور پھر جو احکام ہم نے نازل فرمائے ہیں قرآن میں اس کو بیان کروا دینا، اس کی تشریح کروا دینا، اس کی تفصیل کروا دینا، یہ سب بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ مضمون 3 جگہ ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ضرور ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ایک مرتبہ نماز میں آپ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ جب تلاوت فرماتے ہوں گے کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا۔ ایک آیت شریفہ آپ سے چھوٹ گئی پڑھنے میں، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بعد میں نماز کے ختم ہونے کے بعد، اچھا ابی بن کعب اور صحابہ اکثر و بیشتر حافظ تھے، بڑی یادداشت اللہ نے وہ لوگوں کو عطا فرمائی، اکثر صحابہ حافظ تھے۔ تو ابی بن کعب نے بیچ میں لقمہ نہیں دیا، پلائے چھوٹ گئی، ہمارے جیسے رہتے چلر آدمی پڑھ سکے، وہ صحابہ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فلاں آیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے؟ اس لیے کہ آیتوں کے منسوخ کرنے کا ایک طریقہ وہ بھی تھا، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو یا نہیں بھلاتے اس کو۔ تو کوئی آیت کو اگر منسوخ کرنا ہو اللہ تعالیٰ آپ کے قلب انور سے اور سارے صحابہ کے قلوب سے اس کو محو فرما، وہ بھی ایک طریقہ تھا، وہ ایک طویل بحث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو گئی، یہ آیت پڑھنے سے رہ گئی، یہ آیت پڑھنے سے رہ گئی۔ تو فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر سوائے وہ جو اللہ چاہے، اللہ جو چاہے وہ سب ہوگا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانی کو۔ اس کا مطلب ہم آپ کو وہ شریعت، وہ دین عطا فرمائیں گے جو انتہائی آسان ہوگا۔ اس دین اسلام سے زیادہ آسان طریقے زندگی اس زمین پر کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ احکام شریعت پر ذرا غور تو کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ دین ہے جو اس ذات کا بنایا ہوا ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ مجھے جس نے بنایا ہے، ہم اپنے بچے کی جب پرورش کرتے ہیں تو بچے کی عادات، اس کی ضرورتیں، اس کا مزاج، ماں سب اچھے، ماں باپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ وہ تو صرف ماں باپ ہوتے ہیں ظاہری پرورش کرنے والے، وہ رب جس نے مجھے تخلیق کا جامہ پہنایا ہے وہ میری ضروریات کو کیسا جاننے والا ہوگا، اور جب وہی میری ساری ضروریات کو جاننے والا ہے تو اس سے زیادہ میری ضروریات کا خیال کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ انسان کی جتنی بشری کمزوریاں ہیں ان سب کا جتنا لحاظ الحمدللہ اس دین میں رکھا گیا ہے، کوئی دوسرا مذہب اس کی مثال، اس کا 10واں 100واں حصہ۔ کیا کریں؟ مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ ہم معاشی اعتبار سے اتنے پریشان اس لیے ہیں، تعلیمی اعتبار سے اتنے پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی مال، اپنا دولت صرف ریا میں، دکھاوے میں خرچ کیا ہے، اور جو ضروری اس کی جہاں ضرورت تھی وہاں ہم نے خرچ نہیں کیا، ہم پریشان، اس کی وجہ سے پریشان۔ ہم نے اسلامی احکام کو مسخ کر ڈالا۔ نکاح، میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے محترم، نکاح کو اگر تم اس لیول پر لاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لیول ہے، اس آسانی کو لاؤ،
اور میراث کی تقسیم اس طرح کرو جیسا قرآن نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ یہ تمہارے دشمنان اسلام جو تم پر مسلسل بھونکتے رہتے ہیں، ان کا بہت بڑا طبقہ صرف تمہارے نکاح کی آسانی کو دیکھ کر اور تمہارے تقسیم میراث کو دیکھ کر انشاءاللہ اسلام قبول کر لے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں کرایہ دار ہوں ایک جگہ، 20 سال رہا اس کے مکان میں، اس کو ضرورت پڑی، مولانا صاحب میرا مکان اب چھوڑ دیجئے، بچے کی شادی کر رہا ہوں، میں 20 سال سے رہ رہا ہوں، خالی کرانا ہے، 5 لاکھ روپیہ دے۔ شرم نہیں آتی میرے کو مانگتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ اس کو ٹرینڈ بنایا ہے۔ ارے مسلمان اپنے عمل سے یہ ثابت کرے، وہ 50 سال رہنے کے بعد بھی گھر خالی کرتا ہے تو بغیر ایک نیا پیسہ لیے سر جھکا کر خالی کرتا ہے۔ مکان مالک میرا محسن ہے جس نے میرا سر جھکانے کی جگہ دی تھی۔ اگر یہ وہ امت میں عام ٹرینڈ ہو جائے تو میں کہتا ہوں یہی تم پر بھونکنے والے کتے جب یہ مکان بنائیں گے تو اس کے سامنے یہ بوک لگانے پر مجبور ہو جائیں گے، کرائے سے دینا ہے مگر صرف مسلمانوں کے۔ عمل کر کے تو بتاؤ، خالی چیخنے چلانے سے، نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو رب نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہیں آسانی عطا فرمائیں گے، آسانی کے لیے آسان شریعت عطا فرمائیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پھر آپ نصیحت فرمائیے جہاں تک نصیحت کرنا نفع بخش ہو۔ اب نصیحت کہاں تک نفع بخش ہوتی ہے؟ تو قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الذکرى تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت ایمان والے کے لیے ہمیشہ نفع بخش ہی ہوتی ہے۔ کوئی نصیحت کی بات کرے، اچھی بات کرے، سمجھانے کی بات کرے، مومن کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس آیت کی تشریح بعض علماء اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا معنی کہ بس نصیحت فرماتے ہی رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ابھی سورہ غاشیہ میں انشاءاللہ آئے گا، فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت فرمائیے کہ آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ سیذکر من یخشی، اب یہ کہ آپ کی نصیحت سے فائدہ وہ اٹھائے گا، اس کے دل پر یہ نصیحت آپ کی اثر انداز ہوگی، من یخشی، جو ڈرتا ہو۔ کوئی بے خوف دل ہو، بے غیرت دل ہو، بے ڈر دل ہو، اس پر کیا نصیحت اثر کرے گی؟ فرمایا سیذکر من یخشی، اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا، یہ نصیحت وہی پکڑے گا جو ڈرتا ہو، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے گریز کرے گا وہ، اس سے بچ کر نکلے گا وہ، اس سے ہٹ جائے گا وہ، جو انتہائی اشقا کا لفظ استعمال، اشقا جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی بد نصیب ہوگا جو شخص، وہی ان نصیحتوں سے گریز کرے گا، ان نصیحتوں سے دوری بنائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، ہماری دینی مجلس سب کو اچھی لگتی ہے کیا؟ جس کا مزاج دین کا ہو، جس کا مزاج میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، جس کو دین پر عمل کرنے کا شوق ہو۔ یہ تو جب نہیں جب بس تقریر میں آؤ، فلانا کرو، ٹھکانا کرو، یہ سنو وہ سنو، قرآن شریف پڑھو، حدیث شریف پڑھو، ہم کو اتنے کام ہے معلوم نہیں، اتنے مصروف ہیں، کتنے کام ہیں بیٹا، قبر کے خالی دہانے تک نا، اس کے بعد سونے ہی ہے پیر پھیلا کے وہاں پر۔ تو فرمایا انتہائی بد نصیب ہوگا وہ شخص، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، انتہائی بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس سے گریز کرے گا اور اس سے کترا کے نکلے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اور پھر وہ شخص بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ کیسی آگ؟ اس آگ کی کیفیت اگلی آیت میں جو بتایا ہے، اس آیت شریفہ کی تشریح میں کیا کہیں؟ میں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، جس آگ میں وہ داخل ہوگا، آگ میں داخل ہونے کی وجہ کیا بنی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کی جانے والی نصیحت سے پرہیز کرنا، گریز کرنا، دوری بنانا، یہ سبب بنا اس جہنم میں داخلے کا جس کی کیفیت یہ ہے کہ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، ویسی آگ ہوگی کہ اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ مجھے آپ بتائیے، مرنا بھی نہیں اور جینا بھی نہیں، اس کے بیچ میں کوئی اسٹیج ہے؟ میرے بھائیو، اس آیت کو جب بھی پڑھے آدمی دل کانپ جاتا ہے۔
موت جب آدمی پہ یہاں طاری ہوتی ہے، ایک آدمی کتنی بھی تکلیف میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرے بھائیو، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں بچا۔ کوئی کتنا بھی تکلیف میں مبتلا ہو، لیکن جب اس پر اللہ کا موت کا فیصلہ آتا ہے تو اس کی وہ تکلیف بظاہر ختم ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ گویا موت نے اس کی تکالیف کا خاتمہ، دنیاوی تکالیف کا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں موت نے دنیاوی تکالیف کا خاتمہ کر دیا، اب وہ پرسکون ہو گیا۔ اور اس کے بعد زندگی جو تھی، وہ زندگی میں تو اتنے لوازمات، زندگی کسی ایک چیز کا نام ہے زندگی۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہفتوں لگ جائے گا، ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ زندگی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ سینکڑوں ہزاروں ہماری ضروریات ہیں، ان ضروریات کو اللہ تعالیٰ غیب سے پورے کرنے کے انتظامات فرماتا ہے۔ کچھ انتظامات میں ہلکی سی ہماری کوشش اور کاوش ہوتی ہے، ان سب کو مل کر زندگی بنتی ہے۔ مثلا زندگی میں حرکت کا نام زندگی ہے نا، آدمی ہل رہا ہے نا۔ جہنمی کے بارے میں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کو اس طرح جہنم میں رکھا جائے گا جیسے کسی دیوار میں کیل ٹھونک دی جاتی ہے، جیسے کسی دیوار میں کیل ٹھونک دی جاتی ہے، ایسے جہنمی کو رکھا جائے گا۔ حرکت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ ہل نہیں سکتا۔ زندگی تو حرکت کا نام ہے نا، اور پھر یہی مختلف حرکات مل کر زندگی بنتی ہے۔ اسی میں اس کا چلنا ہے، پھرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بولنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، ساری مصروفیات، مختلف حرکات کا نام ہے مصروفیات زندگی، اسے زندگی بنتی ہے نا۔ یہاں فرمایا لا یموت، موت جو دنیاوی تکالیف کا بظاہر خاتمہ کرنے والی ہے، اس کو موت آئے گی نہیں کبھی۔ جہنمیوں کے لیے اور جنتیوں کے لیے بھی یہ فیصلہ ہے، ایک مرتبہ مر گیا، اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جبریل جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کی شکل کی چیز لے کر تشریف لائیں گے اور آواز دیں گے، اے جہنم والو، دیکھیے اے جنتیوں، اہل جنت۔ ایسی جگہ ہوگی سارے جہنمی اور سارے جنتیوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے جبریل، ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا مینڈے کی شکل کی ایک چیز ہے۔ حدیث شریف میں یہ موجود ہے۔ آپ فرمائیں گے یہ مینڈا جو تم دیکھ رہے ہو یہ موت ہے، اور میں اب اس کو ذبح کرتا ہوں، اور اس کو ذبح کر دیں گے۔ فرمائیں گے اب تم میں سے کسی کو موت نہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، جبریل کے اس اعلان کے بعد کہ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ تم مرو گے نہیں تو مارے خوشی کے مر جاتے۔ اور جہنمیوں کو یہ سن کر کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ایسا غم ہوگا، ایسا غم ہوگا کہ اگر موت کو مار نہ ڈالا گیا ہوتا اس غم سے وہ مر جاتے، اس لیے کہ آدمی کو یہ امید رہتی کہ مر کے چھوٹ جاؤں گا، اب تو مرنا بھی نہیں ہے، یہ عذاب مستقل چکے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آگے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، یاد کیا اپنے رب کے نام کو، نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے اور ابقیٰ، باقی رہنے والی۔ فانی دنیا جہاں کچھ بھی مل جائے اور یہ فنا ہونے والی ہے، اس کے مقابلے میں ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ فانی دنیا کے پیچھے پریشان ہونا چاہیے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی مضامین پہلے کے صحیفوں میں بھی بیان ہوئے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے گئے تھے۔
دعا کے پہلے ایک اعلان کر دیں کہ ہمارے درس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے دنوں کے بعد صاحب اولاد کیا۔ اس خوشی میں انہوں نے چاہا کہ بھئی ہمارے درس کے ساتھی جو ان کا منہ میٹھا کیا جائے، تو انہوں نے مٹھائی کا بندوبست کیا ہے۔ دعا کے بعد دعا کے بعد وہ مٹھائی بھی قبول فرما لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو اولاد عطا فرمائے، اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے الہ العالمین، تیری عظمت والی کتاب، تیری برکت والی کتاب، تیری ہدایت والی کتاب آپ نے پڑھنے کا جس حصے کا توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ان کی ہدایات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے اسم مبارک کی عظمت کا لحاظ کرنے کی توفیق پوری امت کو عطا فرما۔ اے اللہ اب ہماری بچی ہوئی زندگی میں کبھی تیرے اسم مبارک کی ہمارے کسی عمل، ہمارے کسی قول سے کسی بھی طرح کی گستاخی ہو، اے اللہ اس سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ الہ العالمین، پوری امت مسلمہ کو تیری کتاب کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماریوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، اے رب السماوات والارض، مسلمانوں کے دشمنی میں جو لوگ آخری درجے تک پہنچ گئے ہیں، اے اللہ سارے لوگوں کے قلوب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کے لیے بطور خاص اور پورے انسانوں کے لیے عموماً پوری دنیا میں امن اور امان کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شعائر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ایمان پر ہی زندگی گزارنے اور جب واپسی ہو تیرے بارگاہ میں تو ایمان پر ہی روح نکلے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔